بارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ بارہ مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجیے۔ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اور اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، 12 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب استغفر اللہ ربی من کل استغفر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب استغفر اللہ ربی واتوب استغفر اللہ استغفر اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال، يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله باوز بلند درود پاک پڑھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بحمد اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے بخیر و عافیت ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے حاضر ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہماری قبر و آخرت کو روشن و منور فرمائے. سورہ حجر سے ہمارے درس کی ابتدا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ حجر، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 15 ہے اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے اور ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. یہ مکی صورت ہے. اس میں 99 آیاتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ و رسولہ عالم بمرادہ، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں. ہاں، اس سے جو بھی مراد ہے ہم مومنین کا، ایمان والوں کا اس پر ایمان ہے. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں فرمایا یہ کتاب کی آیتیں ہیں، و قرآن مبین، اور یہ روشن قرآن مجید فرقان حمید ہے. کہ یہ کیسا روشن اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہ اگر انسان اس قرآن سے وابستہ ہو جائے اور اپنا دامن قرآن مجید فرقان حمید سے مضبوط کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور قبر و آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے. یہ ایسا مبارک و روشن کلام ہے. اب 14ویں سپارے کی ابتدا ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. یعنی کافروں کا جب وقت آخر آئے گا کہ جب وہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیں گے، وقت نزا ان کا آ جائے گا، تو اس وقت انہیں ہوش آئے گا کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے، اور وہ یہ سوچیں گے اور سمجھیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا نزول ہم پہ بھی ہوتا. یہ مفسرین اس سے فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کافر جب بروز قیامت مسلمانوں پر ہونے والی نعمتوں کو دیکھیں گے کہ انہیں جنت بھی دکھائی جائے گی کہ مسلمان کس طرح عیش و عشرت میں ہیں اور یہ لوگ کس طرح جہنم کے عذاب میں جل رہے ہیں، تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے محبوب آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں اور دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھا لیں. ویلہہم الامل، اور انہیں کھیل میں مشغول ہونے دیجئے، یعنی لمبی لمبی انہیں امیدیں لگانے دیجئے. فسوف یعلمون، تو عنقریب وہ جان لیں گے. یعنی انہیں آپ برتنے دیجئے دنیا کی زندگی میں، جتنا فائدہ یہ اٹھا سکتے اٹھانے دیں. عنقریب جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا تو وہ یہ جان لیں گے کہ ایمان لانا ان کے لیے کتنا اہم تھا. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے ہر بستی کو اس کے وقت مقررہ پر ہلاک اور برباد کر دیا. یعنی ایسا نہیں ہے
کہ کسی بستی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی اور فوراً ہلاک کر دیے گئے، نہیں بلکہ ان کو پورے کا پورا وقت دیا گیا، اور ان کی جب لمٹ پوری ہو گئی، جب وقت پورا ہو گیا تو پھر وہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ یہی اللہ رب العالمین کا طریقہ اور اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ فوراً عذاب نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ جب وہ مہلت کو کراس کر لیتے ہیں، ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو ان پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، اور کوئی بھی گروہ، کوئی بھی امت اپنے وعدے سے نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے، یعنی موت کا وقت ہر انسان کا مقرر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک لمحہ تاخیر کی جائے گی اور نہ ایک لمحہ جو ہے وہ جلدی کی جائے گی، بلکہ انسان کی جو موت کا وقت مقرر ہے عین اسی وقت اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، اب کافر جیسا کہ پہلے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ گستاخی کرتے ہوئے آئے ہیں، جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک کہا کہ آپ مجنون ہیں، تو اسی طرح کافروں کا طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کفار تھے انہوں نے یہ کہا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا، انک لمجنون، کہ آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں نے اس طرح کے الفاظ کہے لو ما تأتینا بالملائکۃ، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر سچے ہیں تو آپ ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، یعنی آپ سچے ہیں تو ہمیں فرشتے دکھا دیجئے اور ہم پہ عذاب لے آئیے، یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب کو وہ دعوت دے رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے فرما دیا کہ محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو اور ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین کے فرشتے تمہیں جب نظر آنے لگے تو اس کے بعد پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، پھر تم پر اللہ کا عذاب ہی آئے گا، تو بہتر یہ ہے کہ تم بن دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ سراپا نور ہیں، سراپا معجزہ ہیں، ان پہ تم ایمان لے آؤ۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، کہ ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں حق کے ساتھ، وما كانوا اذا منذرین، اور جب فرشتوں کا نزول ہو جائے، فرشتے جب آ جائیں عذاب کے، تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی پھر ان کا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ ایمان ان کا پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید یہ کتنی مبارک کتاب ہے کہ جو پچھلی کتابیں گزری توریت، انجیل، اس میں کافروں نے رد و بدل کر دیا اور تحریف کر دی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہ کیسی مبارک کتاب ہے کہ جس وقت سے اس کا نزول ہوا آج بھی اسی حالت میں موجود ہے، بحمد اللہ تبارک و تعالی، کہ جس وقت سے اس کا نزول ہوا آج تک اسی حالت میں موجود ہے، کسی بھی لفظ کا رد و بدل نہیں ہوا، اور قیامت تک یہ اسی حالت میں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے بھیجا آپ سے پہلے
رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا فی شیع الاولین، پہلی امتوں میں، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں ہم نے ان کی طرف بھی رسولوں کو بھیجا، تو آپ رنجیدہ نہ ہوں، یہ لوگ کفار تو پہلے بھی رسولوں کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، یہ تو آپ کو بھی جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور پچھلی امتوں میں جتنے بھی رسول آئے تو ان کو کافروں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلا دیا۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں کو راہ دیتے ہیں، یعنی مجرموں کے، گناہ گاروں کے، کافروں کے جو دل ہیں یہ ایک سے ہیں اور یہ انبیاء کرام علیہم والسلام اور رسول کی توہین کرتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، وقد خلت سنت الاولین، اور اس سے پہلوں کی جو طریقہ کار ہے وہ گزر چکا ہے، یعنی اسی طرح سے وہ پچھلی امتیں انبیاء کرام علیہم والسلام کو جھٹلاتی رہیں۔ اب آگے قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آسمان سے دروازہ کھلے اور اس کی طرف سیڑھیاں ہوں اور یہ کفار اس کی طرف چڑھ کر اوپر بھی جائیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ اپنی ضد میں اڑے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر نعوذ باللہ من ذالک کوئی جادو کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اسی بات کا بیان فرمایا، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان پر آسمان سے دروازے کو کھول دیتے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو وہ اس میں چڑھتے، لَقَالُوا، اگر وہ اس میں چڑھ بھی جاتے تو وہ یہی کہتے، انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہماری آنکھوں پر نہیں بلکہ ہماری پوری قوم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ محبوب ان کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، انہیں ایمان نہیں لانا، یہ تو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس رکوع میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہمیں اگر ہم دین کی دعوت دیں، دین کی تبلیغ کریں، اگر کوئی ہماری بات کو مسلمان ہے نہیں سنتا ہے اور اپنے معاملات میں پھر بھی مشغول رہتا ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ جو ہے وہ کرتے رہنی چاہیے۔ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، یعنی منزلیں بنائی ہیں۔ یہ کل 12 سیارے 12 برج ہیں جن کا مفسرین نے نام یہ لکھا، حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ یہ ٹوٹل 12 برج ہیں، اللہ رب العالمین نے آسمان میں ان کو پیدا کیا۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے دیکھنے والے کے لیے اس آسمان کو آراستہ کر دیا۔ کتنی مبارک اور کتنی بلند یہ چھت ہے رب العالمین نے لوگوں کو عطا فرمائی ہے، اور کتنی خوبصورت ہے کہ اگر انسان ایک چھوٹی سے چھوٹی چھت بھی کھڑی کرنا چاہتا ہے تو وہ بغیر پلر کے اس چھت کو کھڑا نہیں کر سکتا، اسے پلر کے سہارے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین نے کیسی عظیم شان ہمارے اوپر چھت بنائی ہے کہ کوئی اس میں پلر ہی نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کی شان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہر مردود شیطان سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے جو شیطان تھے وہ آسمانوں میں چڑھ جاتے تھے، اور جو فرشتے انبیاء پر وحی لے کر آتے تھے اس میں سے کچھ باتیں وہ چرا لیتے تھے، سن لیتے تھے،
اور جا کر زمین پہ کاہنوں کو بتاتے۔ اب کاہن کیا کرتے، 100 جھوٹ میں ایک سچ ملا دیتے، تو لوگ اس بات کو سچ سمجھتے کہ 100 جھوٹ بول دی ایک سچ ملا دیا، اور لوگوں کو اس طرح وہ غلط باتیں بتاتے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ تیسرے آسمان تک جا سکتے، اس کے اوپر آسمان پر جانا ان کے لیے بند کر دیا گیا، اور اگر وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے فرشتے ان پر آگ کے انگارے پھینکتے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ پھر شیطان جو ہے وہ پہلے آسمان سے ہی اوپر جانا ان کا راستہ بند کر دیا گیا، اور اگر وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے تو ان پر آگ کا انگارہ آتا۔ تو فرمایا ہم نے اس کی حفاظت کی آسمان کی شیطان مردود سے، الا من استرق السمع، ہاں مگر جو چوری چھپے سن لے، کہ پہلے شیاطین وہ آسمان کی طرف جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیتے، فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے ایک آگ کا انگارہ، آگ کا شعلہ پڑ جاتا۔ وَالْأَرْضَ، اب زمین کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ زمین یہ رب العالمین نے تمہارے رہنے کے لیے بنائی، اور یہ کیسی زمین ہے کہ اتنی سخت زمین ہے، لیکن اگر انسان اس میں کوئی بیج بوتا ہے تو رب العالمین اسی سخت زمین میں سے اس کے لیے پھل اور سبزیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھا دیا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اب یہ زمین جنبش نہ کرے اور یہ زمین ہلے نہ، تاکہ تم اس میں رہ سکو، تو ہم نے کیا کیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے، کہ جس طرح ایک جہاز ہوتا ہے اور جہاز کو روکنے کے لیے اس کی سائیڈوں سے لنگر گرا دیے جاتے ہیں تاکہ جہاز ایک جگہ ٹھہرا رہے، اسی طرح زمین کو روکنے کے لیے رب العالمین نے پہاڑوں کو بچھا دیا، کہ پہاڑوں کے کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں رب العالمین نے پیدا فرمائے تاکہ زمین یہ اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی، یعنی رب العالمین نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق اس کو اگا دیا۔ یہ رب العالمین کی شان ہے کہ سخت سے سخت زمین سے بھی رب العالمین نے ہرا بھرا سبزے کو اور پھل و فروٹ کو رب العالمین نے اگا دیا انسانوں کے لیے، لیکن انسان پھر بھی رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزیاں پیدا کر دی، یعنی زمین جو چیزیں زراعت اگاتی ہے، آپ اگر اس پہ غور کریں تو آپ غور اس میں کرتے چلے جائیں گے کہ کتنے کروڑوں لوگوں کا اس زراعت کے ساتھ کاروبار اور اس کے ساتھ روزی روزگار وابستہ ہے۔ کتنے لوگ اس کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنے پاس بندے بھی رکھتے ہیں، تو کتنے لوگوں کی نوکریاں اس سے وابستہ ہیں۔ تو ایک زمین جو کہ پھل اور فروٹ کو اگاتی ہے، جو سبزیوں کو اگاتی ہے، اس سے کروڑوں لوگوں کا کاروبار اور روزگار وابستہ ہے۔ تو رب العالمین کا یہ کرم ہے کہ رب العالمین نے اسی زمین میں تمہارے لیے روزگار کو پیدا فرما دیا۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دے سکتے، یعنی اس جو زمین ہے اس سے تم اپنا تو رزق حاصل کرتے ہو، لیکن جو تمہارے ساتھ جانور ہیں جو تم نے پال کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو اگر تم رزق نہیں بھی کھلاتے، اگر تم اس کو چھوڑ دو تو یہ خود ہی اسی زمین سے اپنا رزق تلاش کر لیتے ہیں، تمہیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو رب العالمین سب کو کھلا رہا ہے، یہ رب العالمین کی شان ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی کیا شان ہے کہ اس نے سمندروں کو کس طرح پیدا کیا، کہ اگر قانون یہ ہے کہ پانی پر کوئی وزندار چیز کو رکھا جائے تو وہ چیز نیچے چلی جائے گی۔ اگر آپ ایک بالٹی پانی لیں، اس میں پتھر پانی بھریں اور پتھر ڈال دیں، تو قانون کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ پتھر نیچے چلا جائے گا۔ لیکن سمندر اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا وزنی جہاز ہے اور کئی 100 کنٹینر اس پہ لدے ہوئے ہیں، لیکن وہ پانی پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کو ٹرانسفر ہو رہا ہے، کروڑوں اربوں کا مال ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا نظام یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ رب العالمین کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں
کہ اگر اس سسٹم کو صرف ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے تو اشیاء خورد و نوش یہ پوری دنیا میں اس کی قلت پیدا ہو جائے۔ تو رب العالمین کی یہ شان ہے کہ اس نے ایسی ایسی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے کہ انسان اس کا محتاج ہے، اور رب العالمین نے اسے وافر مقدار میں عطا فرمایا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر رب العالمین کے پاس اس کے خزانے موجود ہیں۔ یعنی رب العالمین کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تو رب العالمین ہے، جتنی چاہے چیزوں کو پیدا فرما دے، خالق مالک ہے، اس کے پاس تو ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ اے انسان تو کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آ جا، اللہ رب العالمین کی طرف آ جا کہ رب العالمین کے پاس سارے کے سارے خزانے وافر مقدار میں موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، اور ہم ان خزانوں کو ایک وقت معلوم پر اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے پھل والے بادلوں کو، ہواؤں کو بھیجا جو پھل والے بادلوں کو لاتی ہیں۔ یعنی اسے کیا مراد ہے؟ یعنی ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں اپنے پریشر سے، اور وہ بارش پانی سے بھرے ہوئے بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جاتے ہیں۔ اب جب وہ بادل برستے ہیں تو وہ کھیتوں پر پڑتے ہیں تو اس سے سبزہ اگتا ہے۔ تو یہ ایک تشبیہ دی گئی کہ ہم نے پھل والے بادلوں کو، ہوائیں جو ہیں وہ اس کو لے کر جاتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو ہم نے اتارا آسمان سے پانی کو۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو ہم نے تمہیں پینے کے لیے یہ پانی عطا کیا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم خود اس کے خزانچی نہیں ہو۔ یعنی ہم نے تمہیں یہ اس پانی کو عطا کیا ہے، تم اس کے خزانچی نہیں ہو، بلکہ یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ پوری دنیا کو یہ پانی یہ مہیا کر رہا ہے، چاہے وہ زمین کے اندر سے ہو، چاہے وہ بادلوں کی بارش کی صورت میں ہو، رب العالمین ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، کہ زندگی دینا اور موت دینا یہ رب العالمین کی دست قدرت میں ہے، کہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے مار دے، یہ رب العالمین کے ہاتھ میں دست قدرت میں ہے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہر چیز کے مالک ہیں۔ یعنی انسان جب دنیا میں آیا تھا تو غور تو کرے کہ وہ اس حال میں دنیا میں آیا تھا کہ اس کے جسم پر لباس بھی نہیں تھا۔ رب العالمین نے اس کو ہر نعمت عطا فرمائی، اور جب وہ دنیا سے جائے گا تو کیا لے کر جائے گا؟ ایک کفن کا کپڑا، وہ دنیا سے بس وہ لے کر جائے گا۔ تو ہر چیز کا جو پیچھے مالک ہے وہ رب العالمین ہی ہے، کہ اسی نے ہر چیز کو عطا فرمایا ہے، اور ہر چیز کا مالک اور وارث وہ رب العالمین ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں سے آگے بڑھے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جو تم میں سے پیچھے رہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس مقام پر کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جماعت کی فضیلت اور پہلی صف کی فضیلتوں کے بارے میں سمجھایا اور بتایا کہ جو شخص پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے تو اسے اتنی فضیلتیں عطا کی جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے، اور ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی شخص اگر اتنی نیکی کرتا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ نیکی کروں، یعنی نیکیوں میں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے آگے رکھنے والے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے پہلی صف کی فضیلت کو بیان کیا تو ہر صحابی نے یہ چاہا کہ مجھے یہ فضیلت مل جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مسجد نبوی شریف سے جن کے دور مکانات تھے انہوں نے اپنے مکانات کو آگے کر لیا۔ تو سارے کے سارا ہجوم جو ہے وہ ایک ساتھ جمع ہو گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی نیت یہی ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں، لیکن کسی عذر کی وجہ سے، سچی نیت ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا، تو رب العالمین اپنے فضل سے اسے نیت کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔
تو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، کہ تم میں سے جو پہلے آنے والے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں، رب العالمین ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے۔ اس کی نیت تو سچی تھی کہ میں جلدی پہنچ کر پہلی صف میں نماز ادا کر لوں، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے پہلی صف میں نہیں پہنچ پایا، رب العالمین اس سے ثواب پورا عطا فرمائے گا۔ یہ رب العالمین کا کرم ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ان کو جمع فرمائے گا، بروز قیامت سب جمع ہوں گے۔ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے کا جو رکوع ہے اس میں رب العالمین انسان کی پیدائش کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کس چیز پر غرور و تکبر کر رہا ہوں، کہ یہ جان جو مجھے رب العالمین نے دی ہے اسے وہ تو صرف ایک مٹی سے رب العالمین نے اسے پیدا فرمایا ہے، اور جب میں مر جاؤں گا تو یہی جان یہ مٹی میں مل جائے گی۔ تو انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کیوں رب العالمین کی پھر میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ ایک مختصر سے عرصے کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں، پھر اس کے بعد میرے قبر کا زمانہ ہے، پھر قبر میں نہ جانے کتنا رہنا ہے، قیامت تک نہ جانے کتنا عرصہ ہے، پھر اس کے بعد حشر کے معاملات ہیں، قیامت کے معاملات ہیں۔ تو اس مختصر سے عرصے کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں، اور میرے جسم کی حیثیت کیا ہے کہ مجھے رب العالمین نے صرف مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو انسان اس بات پر غور کرے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارہ تھی، یعنی ایک مٹی کے گارے سے اسے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اور جنات کو اس سے پہلے پیدا کیا من نار السموم، بے دھوئیں کی آگ سے، یعنی ایسی آگ سے جنات کو پیدا کیا جس کا دھواں نہیں ہے، کہ جنات یہ آگ سے پیدا کیے گئے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اب شیطان کا ذکر ہے کہ شیطان کو کس چیز نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ شیطان کو ہلاک و برباد اس کے نفس نے کر دیا، کہ ایک نفس ہے انسان کے اندر اور ایک شیطان ہے۔ تو جو نفس ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شیطان کو بھی بہکانے والا وہ نفس تھا، کہ فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بچتی ہوئی مٹی سے جو ایک سیاہ بدبودار گارہ ہے، اس سے میں ایک بشر کو، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو رب العالمین نے فرمایا کہ جب میں اسے ٹھیک کر لوں، یعنی اسے پیدا کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، یعنی جب اس میں جان آ جائے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، یعنی تم سب اس کے سامنے سجدہ کر دینا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کریں۔ یہ پہلی کی جو امتیں تھیں ان میں سجدہ جو ہے سجدہ تعظیمی، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ تو پہلی کی جو امتیں تھیں ان میں سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا گیا، جیسا سورہ یوسف میں گزرا کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت تو رب العالمین کے سوا کسی کو بھی کرنا حرام ہے، لیکن سجدہ تعظیمی یہ پہلی کی امتوں میں جائز تھا، اور بعد میں نبی علیہ السلام کی امت میں اس کو حرام کر دیا گیا۔
تو رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سب کے سب فرشتوں نے، ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس یعنی شیطان نے، کہ یہ جن تھا اور اس کے اندر غرور و تکبر تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے تو میں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب العالمین کی اس نے اس معاملے میں نافرمانی کی۔ اب اس کو جو غرور و تکبر تھا وہ اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر تھا، اور اتنا اس سے غرور و تکبر تھا کہ وہ اپنے عقل ہی کھو بیٹھا کہ حالانکہ اگر دیکھا جائے آگ ہے، دوسری طرف مٹی ہے، تو مٹی کو زیادہ فضیلت اس حوالے سے حاصل ہے کہ مٹی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتی ہے، تو مٹی کو آگ کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے، لیکن غرور و تکبر میں اتنا تھا کہ اسے یہ بھی سمجھ نہ آئی اور اپنے آپ کو افضل سمجھ بیٹھا اور رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھا۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ قال، رب العالمین نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال الم اکن لاسجد لبشر، ابلیس نے جواب دیا کہ میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ رب العالمین کی حکم کا اس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اب غرور و تکبر کا یہ جملہ اس کا کیسا تھا؟ اس نے یہ کہا، خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، کہ تو نے انہیں ایک مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگا۔ قال فخرج منہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس جنت سے تو نکل جا، فإنک رجیم، کہ بے شک تم مردود ہے، کہ تجھے اب قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور رب العالمین نے شیطان سے کہا، فرمایا کہ تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے، یعنی تو اب بروز قیامت تک مردود، اور شیطان کو کہا گیا کہ تو مردود کر دیا گیا ہے اور تجھ پر لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اب وہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہنے لگا کہ اے میرے رب، تو مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک تو مجھے مہلت دے کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور انہیں سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا، تو مجھے مہلت دے۔ اب یہ رب العالمین کی حکمت تھی کہ اسے مہلت دے دی گئی اور اسے کہا گیا، قول فإنک من المنظرین، کہ تجھے قیامت کے دن تک الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم یعنی قیامت کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، اب وہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں کیا کروں گا، لأزینن لہم فی الارض، کہ میں زمین میں لوگوں کو بہکاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، اور میں ان سب کے سب کو راہ سے ہٹا دوں گا۔ یعنی رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہنے لگا کہ میں ان تمام لوگوں کو راہ سے بہکا دوں گا اور میں کسی بھی بندے کو راہ پر نہیں چلنے دوں گا، الا عبادک۔ اب شیطان نے اسی وقت ہی اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں اے اللہ تیرے بندوں کو تو بہکاؤں گا، لیکن بعض ایسے لوگ ہوں گے جو تیرے پیارے ہوں گے، وہ اتنے مخلص ہوں گے، تیری رضا کے لیے کام کریں گے، ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ فرمایا الا عبادک منہم، ان میں سے بعض تیرے ایسے لوگ ہوں گے المخلصین، جو مخلص ہوں گے، اخلاص کے ساتھ تیری دین کی خدمت کریں گے، ہر کام تیری رضا کے لیے کریں گے، ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یعنی انسان کو چاہیے
کہ جب بھی کوئی نیک کام کرے، اچھا کام کرے، تو وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو مد نظر رکھے، کہ جب اللہ رب العالمین کی رضا کو اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضا کو وہ مد نظر رکھے گا اور اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرے گا، تو شیطان پھر اس کو بہکا نہیں سکے گا، کیونکہ شیطان خود کہتا ہے، اس نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان پر میرا کچھ زور نہیں چلے گا۔ کہ کسی زمانے میں ایک بزرگ تھے، انہیں معلوم ہوا کہ فلاں بستی میں ایک درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں اور رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، اس کی بجائے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے جب یہ سنا تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور اس بستی کی طرف چل دی ہے کہ آج میں اس درخت کو ہی کاٹ دوں گا۔ جب جانے لگے تو راستے میں شیطان انسان کی صورت میں آیا اور کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو اس بستی کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ ان بزرگ نے کہا میں تو جاؤں گا۔ اس طرح دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ جب لڑائی ہوئی تو وہ بزرگ جو ہے اس شیطان پر غالب آ گئے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ مجھ سے روزانہ سونے کی 3 اشرفیاں لے لیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے، میں روزانہ آپ کے تکیے کے نیچے 3 اشرفیاں رکھ دوں گا۔ وہ بزرگ مان گئے اور چلے گئے۔ جب چلے گئے تو ایک دن دیکھا تو اشرفی، دوسرے دن، تیسرے دن اشرفی نہیں، تو ان بزرگوں کو غصہ آیا، انہوں نے کلہاڑی اٹھائی، پھر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو شیطان راستے میں پھر آیا انسانی صورت میں۔ شیطان کہنے لگا کہ میں آگے نہیں جانے دوں گا۔ پھر لڑائی ہوئی تو اس دفعہ شیطان جو ہے وہ غالب آ گیا۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ کچھ دن پہلے تو میں غالب آ گیا، آج کیا ہوا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ جو آپ پہلے آئے تھے وہ رب العالمین کی رضا کے لیے آئے تھے، کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، اخلاص کے ساتھ آئے تھے، لیکن اب کی بار جو آپ آئے ہیں وہ اشرفیوں کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں آئے، اس وجہ سے میں آپ پر غالب آ گیا۔ تو انسان کو چاہیے، اس واقعے میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہر کام رب العالمین کی رضا اور اخلاص کے ساتھ کرے، کہ جو کام اگر سے چھوٹا کام ہو بظاہر، کیونکہ کوئی نیکی تو چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن بظاہر دیکھنے میں کوئی ایک چھوٹی نیکی بھی ہمیں لگے، تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ وہ کرے تو اللہ رب العالمین اس میں کافی برکتیں اسے عطا فرماتا ہے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، یعنی اخلاص کا راستہ یہ سیدھا میری طرف آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور بے شک اللہ رب العالمین نے فرمایا عبادی، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پر کچھ زور نہیں چلے گا، یعنی جو میری رضا کے لیے کام کریں گے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضا کے لیے کام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو شخص کام کریں گے تو ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا۔ ہاں الا من اتبعک من الغاوین، جو خواہشات کی پیروی کرے گا، نفس کی پیروی کرے گا تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی برکت سے ہم سب کو شیطان مردود سے محفوظ فرمائے، اس کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرمائے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ تمام لوگوں کا وعدہ ہے، یعنی جن لوگوں کو شیطان نے راہ سے بہکا دیا اب ان کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ لہا 7 ابواب، اور جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ جہنم کے مفسرین فرماتے ہیں رب العالمین نے 7 طبقوں، 7 دروازوں کو مقرر کیا۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، کہ ہر دروازے کے لیے ہر ایک کا حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی جو جس درجے کا شخص ہوگا وہ اسی دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور اس رکوع میں شیطان کے شر کا جو ذکر کیا گیا، رب العالمین ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جن مخلصین بندوں کا رب العالمین کا ذکر، کہ جن مخلص بندوں کا ذکر کیا گیا کہ جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا، اللہ رب العالمین ہمیں ان مخلص بندوں کے صدقے ہم سب کو مخلص بنائے۔ اگلے رکوع میں رب العالمین
مسلمان جو متقی اور پرہیزگار ہیں، رب العالمین کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں، ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات و عیون، کہ بے شک جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ متقی کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں متقی وہ شخص ہے کہ تعریف بیان کی تقوی کی کہ تیرا رب تجھے اس جگہ نہ دیکھے جہاں وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، یعنی تیرا رب تجھے بے نمازی نہ دیکھے، تیرا رب تجھے گناہوں میں لپٹا ہوا نہ دیکھے، بلکہ متقی تو وہ شخص ہے کہ جو رب العالمین سے ڈرتا ہے، اس کا سینہ اور اس کا باطن وہ پاک ہوتا ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، کہ بے شک جو متقی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں وہ باغات میں ہوں گے، وہ عیون اور چشموں میں ہوں گے۔ کہ کیسے باغات ہوں گے؟ کہ اپنی جگہوں پر وہ نشستوں پر لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے نیچے چشمے رواں دواں ہوں گے، جو چیز کھانے کا ان کا دل کرے گا ان کے سامنے وہ حاضر کر دی جائے گی۔ ادخلوہا بسلام آمنین، پھر ان متقی لوگوں کو یہ صدا دی جائے گی، یہ آواز دی جائے گی، اے لوگوں تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں بسلام آمنین، سلامتی اور امن کے ساتھ تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم نے ان کے سینوں سے نکال لیا، کھینچ لیا، من غل اخوانا، ان کے بھائیوں کے کینے کو۔ کہ جو متقی شخص کی علامت کیا ہے؟ جو شخص جنت میں جائے گا اس کے سینے سے کینے کو نکال دیا جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے سینے سے مسلمانوں کے لیے کینے کو نکال دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو جنتی شخص کی زیارت کرنی ہے وہ ان کی زیارت کر لے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسرے روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اگر کسی شخص کو جنتی شخص کی زیارت کرنی ہے تو ان کی زیارت کر لے۔ تیسرے روز بھی یہی فرمایا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان، ہم نے پیچھے سنا کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے، تو ایک صحابی رسول ان کے گھر مہمان ہو گئے اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا ایسا کیا عمل ہے کہ 3 دن تک لگاتار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کو رب العالمین نے جنتوں کا مالک بنایا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ کسی شخص کو جنتی شخص کی زیارت کرنی ہے، ان کی زیارت کر لے۔ تو ان کا عمل دیکھنے کے لیے ان کے گھر رکے کہ ان کا ایسا کیا عمل ہے۔ تو بظاہر کوئی خاص عمل انہوں نے نہیں دیکھا، جیسے نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہی معمول ہے، کوئی خاص ایسا عمل جس کی وجہ سے ان کو بشارت ملی۔ تو جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کا ایسا کیا عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو 3 دن تک لگاتار جنت کی بشارت عطا فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو پورے دن میں کے اوپر غور کرتا ہوں کہ آج کے پورے دن میں میرا کس نے دل دکھایا۔ جب میں غور کرتا ہوں تو پھر میں رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، اب تو بھی میری بخشش اور مغفرت فرما۔ تو رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کر رہا ہے، میں تو تیرا رب ہوں جہاں میں نے تیری بخشش اور مغفرت فرما دی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک لگاتار ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی غور کریں کہ ہمارا کس نے دل دکھایا، ہمارے ساتھ کس نے غلط کیا۔ اگر جس نے غلط کیا تو آپ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو نیک توفیق عطا فرما اور میں نے تیری رضا کے لیے
کہ میں تو بہت بڑا مجرم ہوں، اے اللہ جب تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہوں، تو اس کو بھی معاف فرما اور مجھے بھی معاف فرما۔ تو فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور ہم نے کھینچ لیا ان کے دلوں سے کینے کو اپنے بھائیوں کے لیے، عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ اب یہ سارے آپس میں مل بانٹ کر جنت میں اپنی اپنی تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے گی، یعنی جنت میں انہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، نہ کوئی تھکن محسوس ہوگی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ اس جنت سے اب نکالے جائیں گے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں ہی رہیں گے۔ رب العالمین اب انہیں موت بھی نہیں آئے گی، ان کے لیے رب العالمین نے دائمی نعمتیں رکھی ہیں۔ تو سمجھدار اور کامیاب انسان کون ہے؟ وہ وہی ہے کہ اس دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس دنیا کی تکلیف، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچے گا تو بظاہر اسے تکلیف تو محسوس ہوگی، لیکن یہ دائمی تکلیف نہیں ہے۔ پھر رب العالمین نے قیامت میں جنت میں اس کے لیے دائمی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے، یہ پیغام دے دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہوں، یعنی میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ کوئی معافی مانگنے و دل سے، سچے دل سے معافی مانگنے والا تو ہو، کوئی سچے دل سے کوئی معافی بھی مانگتا ہے، چاہے وہ رات کا وقت ہو چاہے وہ دن کا وقت ہو، جتنی بھی اسے مہلت عطا کی گئی ہے، کسی وقت میں آ کر جتنا جلدی آئے گا اتنا بہتر ہے، وہ آ جائے اور رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، سچے دل سے توبہ کر لے، تو فرمایا انی انا الغفور الرحیم، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ دردناک عذاب ہے کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ فرشتے آئے، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں کچھ فرشتوں کو آپ کے پاس لے کر آئے اور آپ کو یہ بشارت دی کہ رب العالمین آپ کو ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ تو آپ نے یہ عرض کی، آپ نے یہ فرمایا کہ میں تو بالکل ہی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، کیا اس عمر میں بھی مجھے بیٹا عطا کیا جائے گا؟ آپ نے یہ تعجب کیا، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں نے آپ کو یہ خبر دی کہ جو قوم لوط ہے، جن پر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، وہ قوم اپنی حد کو کراس کر چکی ہے، ان کی مہلت ختم ہو گئی ہے، ہم ان کو عذاب دینے بھی آئے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیں۔ وہ مہمان کون تھے؟ وہ رب العالمین کے فرشتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ ان پر داخل ہوئے، ان کے پاس آئے، فَقَالُوا سَلَامًا، تو انہوں نے کہا سلام، یعنی سلام کیا۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے ڈر محسوس ہوتا ہے، یعنی تم انجانے لوگ لگ رہے ہو کہ میں نے تمہیں اس بستی میں پہلے کبھی دیکھا نہیں، اچانک تم آئے ہو اور پیچھے کے دروازے سے آئے ہو، تو تم کون لوگ ہو؟ میں تم سے ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا، انہوں نے عرض کی، لا توجل، آپ ڈر محسوس نہ کیجیے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو بشارت دینے والے ہیں بغلام علیم، ایک بچے کی جو علم و حکمت والا ہے۔ قال، عرض کی، فرمایا، ابشرتمونی، کہ تم مجھے اس عمر میں بشارت دیتے ہو لڑکے کی، الا ام مسنی الکبر، کہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، فبما تبشرون، تم مجھے کیسے بشارت دیتے ہو؟ اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ قولو، فرشتے کہنے لگے، بشرناک بالحق، ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دیتے ہیں،
فلا تکم من القانتین، تو آپ نا امید نہ ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ نے فرمایا قال ومن یقنط من رحمت ربہ، کہ جو شخص، وہی لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، الا الضالون، وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ تو رب العالمین کی یہ شان ہے، اور رب العالمین ہی کر سکتا ہے کہ مجھے اس عمر میں وہ اولاد عطا فرمائے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب یہ بات تو ہو گئی، فرشتوں نے بشارت دے دی کہ آپ کو رب العالمین ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ اب دوسری طرف یہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے لوگوں، تم دوسری کیا بات کرنے آئے ہو، دوسری پہلو پر بھی تم بات کرنے آئے ہو؟ تو فرمایا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف۔ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ آپس میں لڑکے اور لڑکے یہ بدفعلی کیا کرتے تھے، تو یہ قوم اب اپنی حد کو پار کر چکی تھی، تو ہم اس قوم کی طرف اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ الا آل لوط، مگر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے، کہ وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے اور وہ پکے مومنین تھے، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ ان کے بارے میں فرمایا انا لمنجوہم اجمعین، کہ ہم ان سب کو نجات دیں گے، مگر آپ کی جو زوجہ تھی وہ بظاہر تو ایمان والی کہتی تھی لیکن وہ منافق تھی، تو اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الا امرأتہ، مگر آپ کی جو زوجہ ہے، قدرنا، کہ ہم ٹھہرا چکے ہیں، انہا لمن الغاوین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یعنی وہ منافق ہے، وہ بظاہر تو ایمان لانے کا کہتی ہے لیکن وہ ایمان والی نہیں ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب لوط کے گھر والے فرشتے آ گئے، لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے آ گئے، جب فرشتے آئے آپ کے گھر پر، قولا، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم منکرون، کہ تم تو ایسے لوگ ہو کہ میں تو تمہیں نہیں جانتا کہ تم کیسے لوگ ہو۔ فرمایا قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، کہ ہم آپ کے پاس اس چیز کو لائے ہیں جس میں لوگ شک کرتے ہیں، یعنی ہم اس قوم کو اللہ کا عذاب دینے والے ہیں، کہ قوم اس بات میں شک کرتی ہے کہ اللہ ہم پر عذاب نہیں اتارے گا، تو ہم اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں، اور یہ لوگ اپنی حد کو کراس کر چکے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ پر حق اور سچ لائے ہیں، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور بے شک آپ سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ رات کے وقت لے کر اپنے گھر والوں کو نکل جائیں، یعنی یہ بستی جو ہے اس پر اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کچھ حصے میں نکل جائیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے چلیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور اس حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا گھر والوں کو آگے چلائیے، آپ پیچھے چلیے، اور ان میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور اس بستی کی طرف چلے جائیے جہاں پر آپ کو حکم دیا گیا، اس بستی سے نکل کے آپ کو جو حکم دیا گیا دوسری بستی کی طرف چلے جائیے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو بستی تھی وہ مصر کی بستی تھی، کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ مصر کی طرف چلے جائیے، کہ جو یہ آپ کی بستی ہے اس پر صبح اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی ان کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ یعنی رات کو تو وہ بالکل پرسکون سو رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مجرم قوم اب اپنی حد کو کراس کر چکی ہے، صبح ہوتے ہی ان تمام کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ،
اور شہر والے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ خوشخبری سناتے ہوئے آئے. یعنی کیا خوشخبری؟ وہ یہی کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک ان نوجوانوں کے ساتھ ہم بد فعلی نعوذ باللہ من ذالک کرنا چاہتے ہیں. قال ان هؤلاء ضیفی، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ان هؤلاء ضیفی، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، تو تم مجھے رسوا نہ کرو. یعنی یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ تم ایسا کام نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو. قالوا اولم ننہک عن العالمین، وہ بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو. یعنی وہ یہ کہنے لگے کہ ان کا اور ہمارا معاملہ ہے، اے لوط علیہ السلام آپ درمیان سے ہٹ جائیے. اب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم آپس میں مردوں کے ساتھ بدفعلی کیوں کرتے ہو. قال ہؤلاء بناتی، کہ یہ قوم کی جو عورتیں ہیں کہ ان سے نکاح کر لو، اور جو رب العالمین نے تمہارے لیے جائز رکھا ہے وہ جائز نکاح کے طریقے سے کرو اور ان مردوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرو. قال ہؤلاء بناتی، کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہو، اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہو تو تم ان عورتوں سے نکاح کرو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے کہ جو سب سے عظیم چیز ہو، جو سب سے بلند چیز ہو. کسی حقیر چیز کی قسم کبھی نہیں کھائی جاتی. تو محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک کی رب العالمین نے قسم کھائی کہ اے محبوب آپ کے عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، کہ یہ کافر اپنے نشے میں یہ بھٹک رہے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو کیا ہوا اس قوم لوط پر پھر کیسا عذاب آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، کہ انہیں چنگھار نے، آگ نے پکڑ لیا. مشرقین، صبح ہوتے ہی، یعنی سب کے سب جو ہے وہ ہلاک و برباد کر دیے گئے. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ اکبر. ان پر پھر کیسا اللہ رب العالمین کا عذاب آیا. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ ان کی جو بلند جگہ تھی اس کو الٹا کر دیا. سافلہا، وہ الٹی ہو گئی، یعنی اوپر کی جگہ وہ پوری الٹی ہو کر پلٹ گئی اور نیچے کی جگہ اوپر آ گئی. تو قرآن مجید فرقان حمید میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پہ پوری اس بستی کو اٹھایا اور بلندی پر لے گئے اور پورے کا پورا وہاں سے ان کو پلٹ دیا اور ساری کی ساری بستی وہ ہلاک و برباد ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، غلط کام سے باز رہو. لیکن جب یہ بستی اپنی مہلت ختم کر چکی تو فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس بستی کا اوپر نیچے کر دیا. یعنی جو اوپری حصہ تھا وہ نیچے چلا گیا، نیچے والا اوپر آ گیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، صرف یہی عذاب نہیں آیا بلکہ پہلے ان پر پتھر کی بارش کی گئی اور پتھروں سے پہلے وہ ہلاک کر دیے گئے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے. یعنی اگر کوئی شخص غور و خوض کرے، سمجھے، تو اس میں اس کے لیے کافی نشانیاں ہیں کہ کس طرح آج ہم بھی گناہوں میں دن صبح سے لے کر رات تک گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہم پر عذاب صرف اسی وجہ سے نہیں آتا کہ ہم محبوب علیہ السلام کی امت میں ہیں. کہ پہلے کی امتوں میں جب گناہ ہوتے تھے تو رات کو جب وہ گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس فلاں شخص نے یہ گناہ کیا ہے. اب اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو یہ محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اس کے نہ چہرے پر لکھا جاتا ہے نہ اس کے دروازے پر لکھا جاتا ہے، اس کی عیبوں پر پردہ رکھا جاتا ہے. لیکن انسان کو پھر چاہیے کہ رب العالمین نے میرے عیبوں پر پردہ رکھا ہے تو میں بھی رب العالمین کی نافرمانی سے بچوں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کروں. کہ جو انسان دین کی طرف آ جاتا ہے
اسے شروع میں بظاہر تو تکلیف ہوتی ہے نیکیاں کرنے میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین یسر، کہ دین آسان ہے، کہ انسان جب اس کا عادی ہو جاتا ہے، جب دین کا عادی ہو جاتا ہے، پھر جب اسے یہ مزہ دین کا مزہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اسے دور نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز کا عادی ہے، عادی ہو گیا، اب وہ اگر ایک ٹائم بھی اس کی نماز اس کی جا رہی ہوگی تو وہ بے چین ہو جائے گا کہ میری نماز جا رہی ہے۔ تو ایک اللہ رب العالمین نے دین میں طرف رکھی ہے، لیکن کوئی شخص اس کی طرف آنے والا تو ہو، کہ جو شخص پھر دین کی طرف آ جاتا ہے، پھر اس دل میں یہ خواہش کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دین سے قریب کر دیا، اب تو مجھے اس پر استقامت عطا فرما۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک لوگ جس پر چلتے ہیں، یعنی لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر جو عذاب آیا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم پر جو اللہ کا عذاب آیا، قوم لوط پر، تو یہ جو بستی تھی اس پر لوگ آج بھی گزرتے ہیں، تو یہ گزرنا ان کے لیے عبرت ہے، وہ اس سے عبرت پکڑیں کہ ان پر جب اللہ کا عذاب آیا تو ہم پر بھی آ سکتا ہے، ہم بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بے شک جو اصحاب ایکہ ہیں وہ ضرور ظالم تھے، یعنی حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر ہے کہ آپ کو اصحاب ایکہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، ایکہ کہتے ہیں گھنے جھاڑوں کو، کہ جو بستی تھی وہ گھنے جنگلوں کے درمیان میں تھی، اس وجہ سے ان کو اصحاب ایکہ کہا جاتا ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی یہ سب کے سب پھر ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر تھی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہم نے اصحاب حجر کی طرف بھی رسولوں کو بھیجا، اور اصحاب حجر اس نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ حجر یہ مصر سے کچھ راستے پر ایک بستی تھی، یہاں پر قوم سمود آباد تھی، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بستی کی طرف بھیجا گیا، اس بستی نے بھی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا اور طرح طرح کی نافرمانیاں کی، تو اس بستی کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے انہیں روشن نشانیاں عطا کی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ اسے منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی قوم صالح نے یہ تقاضا کیا یا مطالبہ کیا کہ آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو سامنے جو پہاڑ ہے ایسا ہو کہ یہ پھٹ جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، ایسا ہی ہوا کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی۔ جب اونٹنی نکل آئی تو ان کو یہ حکم دیا گیا قوم کو کہ تمہیں اب اس اونٹنی کا خیال رکھنا ہے، تو خیال رکھنے کے بجائے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اس اونٹنی کے پاؤں کو ہی کاٹ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ پھر سب کے سب ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ تو فرمایا ہم نے انہیں روشن نشانیاں عطا کی، یعنی جس طرح انہوں نے مانگا مطالبہ کیا ہم نے وہی ان کو عطا کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف ہو کر، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سمود، وہ اتنی طاقتور تھی، ان کے بڑے بڑے جسم تھے، پہاڑوں کو تراش کر وہ اپنے گھر تیار کر لیا کرتے تھے، بڑے بڑے مضبوط پہاڑ تھے اور ان کی گھر تھے اور بڑے بڑے ان کے جسم تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین کا ان پر عذاب آیا تو سب کے سب وہ ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ تو آج اگر انسان یہ سوچے کہ میں گناہ کیے جا رہا ہوں تو میں تو بہت مضبوط گھر میں رہتا ہوں، میرا جسم تو بہت مضبوط ہے، مجھے کیا ہوگا، تو نعوذ باللہ من ذالک، جب اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے تو اس سے زیادہ مضبوط قوم تو قوم سمود تھی، وہ ہلاک و برباد کر دی گئی، تو اے انسان پہ تیری کیا حیثیت ہے۔ تو فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ،
وہ پہاڑوں میں اپنے گھر کو تراشتے تھے، بیوتن آمنین، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بے خوف ہو کر اس میں رہیں گے۔ تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو صبح کے وقت انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا، اللہ کا عذاب ان کو آ گیا۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ انہوں نے کمایا انہیں کچھ کام نہ آیا۔ یعنی جب رب العالمین کی نافرمانی کی تو سب کے سب ہلاک کو برباد کر دیے گئے، انہیں کچھ بھی کام نہ آیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم نے اسے پیدا کیا۔ یعنی آسمان اور زمین کو، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت یہ عنقریب آنے والی ہے اور ضرور آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو تم اچھی طرح درگزر کرو، یعنی جو آپس کے معاملات ہیں اس میں تم درگزر سے کام لو، اور قیامت یہ عنقریب آنے والی ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب یہ بہت پیدا کرنے والا، علم والا ہے، یعنی ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے پوری کائنات کا خالق و مالک یہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، بے شک محبوب ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں یہاں مراد ہیں کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ والقرآن العظیم، اور قرآن مجید فرقان حمید عظمت والا ہم نے آپ کو عطا کر دیا، کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کتنی عظمتوں والا ہے کہ یہ دنیا میں اگر کوئی شخص اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، اپنا دامن قرآن مجید فرقان حمید سے مضبوط کر لیتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر کیا اور سورہ فاتحہ کا 7 من المثانی کا الگ سے ذکر کیا۔ تو سورہ فاتحہ یہ بڑی عظمتوں والی سورت ہے، اور اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، کیسا ہی بیمار ہو، وہ اگر اس کا یقین پکا ہے تو اگر پانی پر دم کر کے سورہ فاتحہ کو دم کر کے پانی پہ وہ پی لے، رب العالمین اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور رب العالمین اس کی برکتوں سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس میں رب العالمین نے ایک مجموعہ ذکر کیا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ صورت ہے سورہ فاتحہ، یہ بڑی عظمتوں والی صورت ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اور اپنی اے سننے والے اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھ جو ہم نے کچھ جوروں کو برتنے کے لیے عطا کی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو ہم نے دنیاوی ساز و سامان تو دیا ہے، تو اے ایمان والے تو ان کو دیکھ کر حسرت میں نہ پڑ، ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم نہ کر کہ رب العالمین نے تیرے لیے جنت میں دائمی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو، یعنی محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو، کہ ان پر اپنی خاص اے محبوب علیہ السلام آپ کو ہر چیز عطا کر دی گئی، اب ان مومنوں پر آپ رحمت فرمائیے۔ وَقُلْ، اور اے محبوب آپ فرما دیجئے، انی انا النذیر المبین، بے شک میں تو واضح ڈر سنانے والا ہوں، کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا۔ یعنی یہ بانٹنے والے کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو حج کے زمانے میں مختلف مقامات پر بیٹھ جاتے، اور جب لوگ دور دراز سے حج کرنے کو آتے تو وہ ان کو بہکاتے کہ اس بستی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص آئے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس طرح وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے۔ الذین جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی یہود و نصارہ
قرآن مجید فرقان حمید کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو جو ہے اس کا رد کرتے ہیں، یعنی جو ان کی من پسند کی آیات ہوتی ہیں اس کو مانتے ہیں اور بعض کو رد کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کو پورے کا پورا ماننا یہ ضروری ہے۔ اگر اس کی ایک آیت کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے محبوب آپ کے رب کی قسم ہم ضرور بضرور ان سب سے سوال کریں گے، یعنی جنہوں نے توریت میں انجیل میں تحریف کر دی، ان کو بدل دیا، تو ہم ضرور بضرور ان سے سوال کریں گے۔ اور جو یہ آپ کو بہکاتے ہیں اور یہ آپ کے لوگوں کو جو بہکاتے ہیں، تو ہم ان سے ضرور بضرور ان کافروں سے پوچھیں گے کہ انہیں ہر چیز کا معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ توریت میں آپ کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، آپ کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کی شان کو چھپاتے ہیں تاکہ آپ پر لوگ ایمان نہ لے آئیں، تو ہم ضرور بضرور ان سے سوال کریں گے۔ اما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، فاصدع بما تؤمر، تو آپ اعلانیہ کہہ دو جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، وعارض عن المشرکین، اور مشرکوں سے آپ اعراض کیجئے اور مشرکوں کو چھوڑ دیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے کہ ان پر اللہ رب العالمین کا عذاب آنے والا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان گستاخوں کے مقابلے میں آپ کو کافی ہیں، یعنی محبوب علیہ السلام کے جو گستاخ ہیں، جو حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرتے ہیں، رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ہم ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہیں۔ لیکن یہ تو اب امت کے اوپر یہ امتحان ہے، امت کی آزمائش ہے کہ رب العالمین تو چاہے ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی ان تمام گستاخوں کو ہلاک و برباد کر دے، لیکن یہ امت کا امتحان ہے کہ امت نبی علیہ السلام کے گستاخوں سے کس طرح بدلہ لیتی ہے۔ کہ نبی علیہ السلام کے جو بڑے بڑے گستاخ تھے، عاص بن وائل سہمی، اسود بن مطلب، اسود بن عبد غیوث، اس طرح کے جو لوگ تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعائے ضرر فرمائی اور فرمایا کہ اے اللہ ان کو اندھا کر دے، تو ان کی آنکھوں میں، ان کے سروں میں ایسا درد پیدا ہوا کہ یہ دیواروں پہ اپنے سروں کو مارتے تھے اور یہ سب کے سب ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو گستاخ ہیں، اللہ رب العالمین چاہے تو ایک سیکنڈ کے کروڑیں حصے میں بھی ان تمام محبوب علیہ السلام گستاخ کو تباہ و برباد کر دے، لیکن یہ امت کا فریضہ ہے، امت پر یہ فرض رکھا گیا کہ تمہیں اپنے محبوب علیہ السلام سے وفا کرنی ہے اور حضور علیہ السلام کے گستاخوں سے بدلہ لینا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہم سب کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ پر آپ توجہ کریں تو اس آیت مبارکہ میں الفاظ کیا ذکر کیے گئے ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو یہاں پر جو لفظ ذکر کیا گیا وہ الہا آخر، دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں۔ تو مسلمان اگر کسی اللہ کے پیارے کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو الہا آخرہ کے طور پر حاضر نہیں ہوتا، ان کو معبود نہیں سمجھتا، بلکہ ان کو یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، اور اس حال میں زندگی گزاری ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، تو یہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں، اللہ ان کی برکت سے میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے، وہ الہا آخرہ، دوسرا معبود سمجھ کے نہیں جاتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ والوں کے دربار پہ حاضر ہونا، اللہ والوں کے یہاں جانا، تو انسان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، تو یہ اللہ والوں کے دربار پہ جانا یہ کہاں سے شرک ہوا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں محبوب ان کافروں کی باتوں سے، بما یقولون، ان کافروں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے کہ یہ کافر اب رنجیدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے، تو آپ رنجیدہ نہ ہو۔
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ تو انسان جب سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، تو اس کا دل جتنا بھی رنجیدہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اللہ رب العالمین کے حضور جھکتے رہو۔ اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، وہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے ہم سب کے گھروں کو، ہماری قبر و آخرت کو روشن و منور فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو غلطی ہوئی ہے رب العالمین اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا فی کل عام فی کل سنہ۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، ہم سب کے تمام صغیرہ تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، کریم مالک و مولا پاک پروردگار، صبح کے ان لمحات میں، ٹھنڈے موسم میں ہم تیری رضا کے لیے، تیرے کلام کو سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے۔ یہ تیرے فضل اور تیری توفیق ہے میرے مالک میرے مولا۔ اپنے کرم سے جب تو نے ہمیں اپنے مبارک کلام کو سننے کے لیے اپنے گھر میں حاضر کر ہی دیا، اے میرے مالک میرے مولا، اب ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں مولا، ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ اے میرے مالک میرے مولا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے میرے مالک میرے مولا، ہم میں سے جو یہاں پر حاضر ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے حاضر ہے، اے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار، ہم تمام کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہمارے مرحومین کی قبروں میں قرآن مجید فرقان حمید کا نور داخل فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری روزی روزگار میں، کاروبار میں خیر اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ، مہنگائی کے اس طوفان میں میرے مالک میرے مولا، ہم تمام مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو غربا ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ میرے مالک میرے مولا، ان ظالم حکمرانوں نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا بلکہ لوٹ کر لے گئے۔ میرے مالک میرے مولا، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، غریبوں کے حق کو لوٹا، ہے میرے مالک میرے مولا، ان تمام کو عبرت کا نشان بنا۔ یا ارحم الراحمین، میرے مالک میرے مولا، مہنگائی کے اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں نیک اور مخلص حکمراں عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا، میرے مالک میرے مولا، اس پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا، اس ملک میں نبی پاک علیہ السلام کا پاکیزہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔ ہمیں اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ، میرے مالک میرے مولا، ان کو عظیم الشان فتح کا جھنڈا عطا فرما۔ ہمارے استاد محترم مفتی غلام غوث بغدادی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے مالک میرے مولا عظیم الشان فتح کا جھنڈا عطا فرما۔ میرے مالک میرے مولا، ہمیں جب تک ہماری زندگی باقی ہے، ہر آن ہر لمحے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس و ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اور مولا، ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا، میرے مالک میرے مولا، ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ میرے مالک میرے مولا، ان کے صدقہ وسیلہ سے ہم سب کو ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک میرے مولا، برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں، اے میرے مالک میرے مولا، اور جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، میرے مالک میرے مولا، ہر ایک کی غیب سے مدد فرما۔ ہم مسلمانوں کو جنہوں نے
جن ظالموں نے مسلمانوں پر، جن یہود و نصارہ نے مسلمانوں پر ظلم کیا، میرے مالک میرے مولا ان کو کنٹینر میں بند کر کے جلا دیا، میرے مالک میرے مولا ہمیں ان کا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، میرے مالک میرے مولا، میرے مالک میرے مولا ان کی غیب سے مدد فرما یا ارحم الراحمین کریم مالک میرے مولا پاک پروردگار۔ ہم میں سے جو یہاں پر حاضر ہیں، میرے جتنے بھی مسلمان ہیں میرے مالک میرے مولا، جتنے بیمار ہیں مولا گھروں میں اسپتالوں میں، ہر ایک کو صحت کاملہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جو میرے مالک میرے مولا جو بچیاں بے رشتہ ہیں مولا نیک صالح رشتے عطا فرما، جو بچیاں گھروں پہ چلی گئیں انہیں چین سکون و آرام عطا فرما، میرے جو بے اولاد ہیں میرے مالک میرے مولا انہیں مولا اولاد صالحہ عطا فرما، میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما، ہم سب کو ہر سال حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما، ہر سال بغداد معلیٰ کی حاضری عطا فرما، مقدس مقامات کی حاضری عطا فرما، اے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار، اے کریم مالک مولا ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا